الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں ہماری گفتگو چل رہی تھی شعبان کے حوالے سے. شعبان کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے 2 ویڈیو ریکارڈ کرائیں. 15 شعبان کو عام طور پہ ہمارے ہاں قبرستان جانے کو جو ہے وہ لازمی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اندر اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. کیا مرد کیا عورت مجمع کے مجمع لگا کے جناب قبرستان پہنچتے ہیں، وہاں پہ جناب وہ دیے جلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ کرتے ہیں، اور اس کو سنت سمجھا جاتا ہے. اور اس رات کے لیے خاص طور پہ اس کو عبادت کے طور پہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. جس وقت حدیث کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث اس حوالے سے ملتی ہے. وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو سنن ترمذی میں ہے، شعب الایمان بہقی میں ہے، فضائل اوقات میں بھی بہقی نے بھی ذکر کی، دیگر جگہ پہ مسند احمد کے اندر بھی ہمیں یہ روایت ملتی ہے. یہ روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، مطلب جو بستر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو میں تلاش کرتے ہوئے چلی گئی، نکلی باہر تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ہیں. تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی. وہ ترمذی کے اندر روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں تیرے ساتھ کسی قسم کی خیانت، مطلب کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو فرمایا کہ میں نے یہ سمجھا کہ آپ کسی اور کے پاس جائیں گے. پھر آگے جو اثر روایت ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات یعنی جو 15ویں شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور جتنا قبیلہ کلب کی بکریاں جو ہیں ان کے جسم پہ جتنے بال ہیں اس بقدر، مطلب بے تحاشا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے جس وقت اس روایت کو ذکر کیا تو پھر اپنے استاد جو ہیں محمد بن اسماعیل البخاری، ان کے حوالے سے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ محمد بن اسماعیل البخاری جو ہیں وہ اس روایت کو ضعیف قرار دیتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو دیگر محدثین بھی ہیں، جو میں نے پہلے بھی جن کا ذکر کیا، ارناؤوط رحمہ اللہ، البانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس روایت کو جو ہے وہ سندن کمزور قرار دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بعض جگہ پہ انقطاع، بعض راوی ایسے ہیں کہ جنہوں نے دیگر اپن سے اوپر جو راوی ہیں ان سے ان کا سماعی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ روایت جو ہے وہ سندن کمزور ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اس رات میں اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شب برات آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اس روایت کے الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں جو سندن ضعیف روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک رات کا ذکر کیا کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا. اور اگر یہ عمل شب برات کے ساتھ اتنا خاص ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس ایک رات تشریف نہ لے جاتے، بلکہ بارہا مرتبہ ملتا. دیگر ازواج مطہرات سے بھی ہمیں اس حوالے سے ملتا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی بار بار ملتا کہ فلاں موقع پہ بھی شب برات کے موقع پہ گئے. اور پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تواتر سے یہ عمل کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام اس پہ واقف نہ رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ وجہ اصل میں یہاں پہ ایک جو بڑی چیز ہے جس طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ روایات بھی اس حوالے سے پیش کروں گا کہ شب برات کے موقع پہ قبرستان جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار نہیں دی جا سکتی. اگر سنت قرار نہیں دی جا سکتی تو پھر یہ والی جو روایت ہے، ایک تو یہ روایت سندن کمزور ہے، دوسرا جس وقت ہم ذخیرہ حدیث میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رات کے وقت قبرستان جاتے تھے. بقیع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، 12 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان چلے جاتے. اور جیسے کچھ روایات میں آگے پیش بھی کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا قبرستان جانے کا رات کے وقت. تو ایک رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تو اتفاقاً وہ شب برات کی رات تھی. مطلب ایک تو یہ ہے کہ شب برات کی رات معمول بنا کے جانا. اگر ہم اس چیز کو مانیں کہ شب برات کی رات میں معمول تھا اللہ کے نبی کا جانا، تو پھر اس کے لیے صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت، وہ بھی سندن ضعیف روایت. اگر معمول مبارک ہوتا تو دیگر صحابہ کرام بھی لازماً واقف ہوتے، ازواج مطہرات بھی تھیں وہ بھی واقف ہوتیں، اور پھر صحابہ کرام کے والے سے بھی ہمیں ملتا آثار اور روایات کے اندر کہ صحابہ کرام بھی
جاتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کام اتنے معمول سے کرتے رہے ہوں تو لازماً صحابہ کرام بھی کرتے ہوں گے، حالانکہ ہمیں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ملی کہ صحابہ کرام بھی جاتے تھے۔ تو آ جا کے اس کا یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کثرت سے رات کے وقت بقیع میں چلے جاتے تھے، تو ایک دفعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اتفاقاً وہ شب برات کی رات تھی، ٹھیک ہے، معمول بنا کے جانے کی کوئی ہمیں ایسی روایت نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی ہر شب برات کو جاتے تھے یا اس کا مسنون ہونا ثابت ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اور دوسری بات جس کا میں نے ذکر کیا کہ میں ذکر کروں گا، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، طویل ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، اس روایت میں یہ چیز ملتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام سے اٹھے، آرام سے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آرام کے ساتھ ہی اپنے جوتے پہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکل گئے، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پوری طویل روایت ذکر نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جو ہے وہ بقیع کے اندر تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا وغیرہ کی یا جو بھی معمول وغیرہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک روایت میں 3 دفعہ دعا کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے لیے دعا کی جو بقیع کے اندر مدفون تھے۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آئی تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، تو اس نے فرمایا کہ کہاں گئی؟ تو میں نے یہ بات کی کہ اس طرح کے۔ تو اب یہ ایک روایت جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بقیع جو ہے وہ جاتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، یہ مسلم میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے علاوہ مسند احمد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے، دیگر کے اندر بھی یہ روایت جو ہے موجود ہے جس میں یہ چیز ملتی ہے۔ سیدہ عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بقیع تشریف لے گئے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ پھر ایک لمبا قصہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں جبریل کا بھی ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ آپ بقیع میں تشریف لے جائیں، ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اس سے میں یہاں پہ دعا کے لیے حاضر ہوا تھا، دعا کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک لمبی روایت ہے صحیح مسلم کی، ٹھیک ہے۔ ایک روایت اب یہ ہے۔ دوسری ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اور یہ روایت موطا امام مالک میں، سنن کبریٰ للنسائی میں، ٹھیک ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ حضرت بریرہ کو، ان کے پیچھے جو خادمہ تھی سیدہ عائشہ کی رضی اللہ عنہ کی، ان کے پیچھے روانہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو تم بھی ان کے پیچھے جو ہے وہ جاؤ۔ وہ گئی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ بقیع میں تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور یہ روایت بھی موطا میں کے اندر بھی ہے، سنن کبریٰ للنسائی اور دیگر کتب کے اندر، للنسائی اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ سیدہ عائشہ نے حضرت بریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ کیا، ٹھیک ہے۔ 2 روایتیں۔ تیسری روایت دیکھتے ہیں، نسائی کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات اپنے بستر پہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو تلاش کرتے ہوئے میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا وغیرہ کی ہے، جو بھی معمول مبارک تھا۔ یہ بھی نسائی کے اندر، یہ ان دونوں روایتوں سے الگ روایت ہے۔ 3 روایتیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے جاتے تھے۔ چوتھی ایک روایت ہے جس میں یہ چیز ملتی ہے، یہ صحیح مسلم میں، ابن حبان اور دیگر جگہ میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی میری باری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میری باری ہوتی تو میری باری کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بقیع غرقد میں تشریف لے جاتے۔ یہ صحیح مسلم میں، ابن حبان میں اور دیگر جگہ پہ بھی یہ روایت ہے، اور فرماتی ہیں کہ جب بھی میری باری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بقیع کے اندر جو تشریف لے جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا میری باری کے موقع پہ، یعنی جب میری باری ہوتی تو کلما کانا لیلتھا کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جب بھی میری باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لے جاتے، اور مطلب رات کے آخری پہر بقیع تشریف لے جاتے، اور پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، السلام علیکم دار قوم المؤمنین واتاکم ما توعدون غدا، اس طرح کے الفاظ جو ہیں، اللہم اغفر لاہل بقیع غرقد، اس طرح کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور ابن حبان میں ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت جو ہے موجود ہے۔ ایک اور روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بقیع تشریف لے گئے اسی طرح رات کے وقت، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ابو رافع یا اس طرح کا نام ان کا ملتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ساتھ تشریف لے گئے۔ ایک اور روایت جس میں ایک اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی تھے۔ تو یہ 7 یا 8 قسم کی ایسی روایات ہیں جن کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بقیع کو جو ہے وہ تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
دعا کرتے۔ تو یہ ساری روایات پیش کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ رات کو کبھی آخری پار کبھی پہلے پار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا تو کبھی ایسا بھی ہوا، جیسے ایک رات میں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں دعا وغیرہ کی، تو اتفاقاً وہ رات جو ہے وہ شب مطلب کہ یہ والی رات شعبان کی 15ویں رات جو ہے وہ تھی۔ معمول بنا کے شب برات کی 15ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، ٹھیک ہے، یا ایسا اگر ہوتا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تو صحابہ کرام بھی اس سے واقف ہوتے، ازواج مطہرات بھی اس سے واقف ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول بنا کے جا رہے ہیں، اللہ کہ ایسا کچھ ثابت نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ کبھی کبھار اگر کوئی قبرستان میں چلا جائے شب برات کو تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سنت قرار دینا اس رات کی، یا یوں سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواتر سے جاتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا شب برات پہ جانا، تو ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی جائے، بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک ہے، بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں اس ضعیف روایت سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے تھے، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں بس ایک دفعہ چلے جائیں، اس کو سنت وغیرہ نہ سمجھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ قبرستان اگر کوئی جانا چاہے اپنے طور پہ تو جائے، لیکن جس طرح جمگھٹے باندھ کے جاتے ہیں، مرد جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، اور اس کو لازمی حصہ سمجھ لیا جاتا ہے شب برات کا، انتہائی غلط بات ہے، ایسی چیز کا ثبوت جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب کرے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الامی۔